بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما صدق اللہ العظیم۔ شوال کے مہینے میں اور سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا عظیم واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس غزوے میں مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھودی تھی، تاکہ مدینہ منورہ سے باہر جو دشمن موجود ہیں، جو حملہ کرنے والے ہیں، وہ ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکیں، اور یہ خندق ان دونوں کو دور رکھے اور مدینہ کی حفاظت کا کام دے۔ عربی میں اور ساتھ ساتھ احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے، حزب جماعت کو کہتے ہیں، اور احزاب کئی جماعتوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس غزوے میں یہود بنو نذیر اور دیگر یہودیوں کی وجہ سے، ان کے جوش دلانے کی وجہ سے قریش مکہ اور مختلف ان کے علاوہ جماعتیں سب مل کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئی تھیں، اور مدینہ منورہ پہ سب نے مل کے حملہ کیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھا، اور قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور کئی آیات اس کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس غزوے کے موقع پہ جو منافقین تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو گھر ہیں ان کی دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم بجائے میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں رہنے کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور وہاں جا کے اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ اس غزوے کے موقع پہ جو منافقین تھے ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا، اور دوسرے نمبر پہ جو بنو قریظہ تھے، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا اور عظیم قبیلہ تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم کبھی بھی آپ کے دشمن کے خلاف، آپ کے جو دشمن ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے، اور کبھی اگر مدینہ پہ کوئی بیرونی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور بہت ساری شقیں تھیں اس معاہدے کی جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے عین اس وقت پہ غداری کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور حیی ابن اخطب جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا، بنو نذیر بھی یہود کا ہی ایک قبیلہ ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے مسلمانوں سے عہد شکنی کر کے قریش مکہ سے مل گئے، اور ان مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ چنانچہ یہ وقت مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے بہت زیادہ مشکل وقت تھا کہ باہر سے بھی کئی جماعتوں نے مل کے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، اور تقریباً 10,000 کے قریب کفار کا لشکر تھا جو مدینہ منورہ سے باہر موجود تھا، اور مسلمانوں کو وہ بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور اندر مدینہ منورہ کے اندر بھی اگر دیکھیں تو وہاں بھی جگہ جگہ منافقین، اور دوسرے نمبر پہ بنو قریظہ کے یہودی اور دیگر یہودی ان بیرونی لشکر کے ساتھ تھے اور بیرونی افواج کے ساتھ تھے، اور مسلمانوں کو یہ سب مل جل کے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہے تھے، اور ان کو بالکل ہی نیست و نابود کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہ جو لشکر باہر سے آیا تھا وہ تقریباً 1 مہینے کے قریب سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ محاصرہ اس نے جاری رکھا اور کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اس خندق کو عبور کر سکے، لیکن وہ خندق عبور نہ کر سکا، اور آخرکار خود نیست و نابود ہو گیا، اور وہاں سے اس کو شکست کھا کے بھاگنا پڑا، جس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔
اس غزوے میں جو ہمارے سیرت نگار حضرات ہیں ان کا کچھ تھوڑا سا اس کے وقت کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، لیکن سن 5 ہجری کا جو قول ہے زیادہ تر علماء کرام نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ غزوہ احد کے بعد 2 سال کے بعد یہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ یہ سارے کے سارے کفار مل کے ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ اور اس سے بھی پہلے یہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ غزوہ کس وجہ سے ہوا اور اتنے کفار کی اتنی بڑی جماعت کیوں مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بنو نذیر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اس کی عہد شکنی کی وجہ سے اور غداری کی وجہ سے باہر نکال دیا تھا، اس کا جو سردار تھا حیی ابن اخطب، وہ اور ساتھ اس کے علاوہ دیگر سردار بھی ایک بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں جا کے قریش مکہ کو اور خاص طور پہ ابو سفیان کو جو ان کے سردار تھے اس وقت اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو جوش دلایا اور یہ کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے اور تم باہر سے ان کے اوپر حملہ آور ہو اور ان کو بالکل ہی تہس نہس کر دو اور ان کو ختم کر دو۔ اور ساتھ ساتھ بنی غطفان میں بھی یہ لوگ گئے اور وہاں جا کے ساتھ ساتھ کنانہ ابن ربیع نے بنی غطفان میں جا کے ان کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ خیبر کے جو کھجور کے باغات ہیں ان میں جتنی بھی پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، بس تم ایسا کرو کہ آ کے قریش کے لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور دونوں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تباہ کر دو۔ تو یہ سب سن کے عیینہ ابن حصن جو کہ بنی غطفان کا سردار تھا وہ تیار ہو گیا۔ قریش تو پہلے سے ہی تیار تھے، چنانچہ ان سب نے مل کے اپنے لیے ایک وقت مقرر کر لیا کہ اس وقت میں ہمیں سب نے نکلنا ہے اور جا کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب باتیں معلوم ہوئیں تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے جس طرف سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ ہے وہاں پہ ایک خندق کھود دی جائے، کیونکہ مدینہ منورہ میں بہت سارے کنارے اور اطراف تو ایسے تھے جو خود ہی محفوظ تھے، وہاں پہ پہلے سے کھجوروں کے باغات تھے اور وہ اتنے زیادہ درخت تھے وہاں پہ کہ وہاں سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو جگہ خالی تھی اور صاف تھی وہاں پہ خندق تعمیر کرنے کا اور خندق کھودنے کا مشورہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور آپ نے اس خندق کی حدود خود آپ نے قائم فرمائی اور 10 آدمیوں کو 10 گز زمین کھودنے کے اوپر آپ نے لگا دیا، اور آپ نے یہ کام پورا تقسیم فرما دیا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ 10 آدمی اس خندق کھودیں گے، اور اس سے آگے 10 گز تک فلاں 10 آدمی خندق کھودیں گے۔ اور یہ خندقیں اتنی زیادہ گہری کھودی گئی تھیں کہ اس میں پانی نکل آیا تھا، اور اس کی چوڑائی بھی اتنی رکھی گئی تھی کہ اس کو کوئی بھی آسانی سے پار نہ کر سکے اور پار کر کے حملہ آور نہ ہو سکے۔ اور ابن سعد فرماتے ہیں کہ تقریباً 6 دن میں یہ خندقیں کھودنے کی کھودنے کے کام سے فارغ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس کام میں شامل تھے، اور آپ خود مٹی بھی اٹھا رہے تھے، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ مبارک تھا وہ بھی غبار آلود ہو گیا تھا، اس پہ بھی مٹی لگ گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس موقع پہ مختلف آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔ سخت سردی بھی تھی، دشمن کے حملے کا خوف بھی تھا، اور فقر و فاقہ بھی تھا، اور بھوک سے بیتابی بھی تھی۔ اس طرح مختلف اس کے اندر آزمائشیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر پیش آئی تھیں، لیکن جب مسلمان ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انہیں یہ انعام دیا گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے آخر میں جب کفار شکست کھا کے بھاگ رہے تھے تو یہ فرما دیا تھا کہ اب یہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ یعنی کفر میں اب اتنی شان و شوکت اور قوت و طاقت باقی نہیں رہی کہ وہ بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اور بھی ثواب اور دیگر انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی خندق کھودتے کھودتے ایک بہت سخت چٹان سامنے آ گئی، اور وہ باوجود کوشش کے صحابہ کرام سے نہ ٹوٹ سکی۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ٹھہرو، میں خود اترتا ہوں۔ اور حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ پتھر اس وجہ سے باندھتے تھے کہ بھوک کی شدت کچھ کم ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اترے، آپ نے کدال لیا جس سے وہ زمین کھودی جا رہی تھی، اور ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ جب دوسری ضرب لگائی تو 2/3 ٹوٹ گئی، اور تیسری ضرب میں وہ بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جب آپ نے پہلی ضرب لگائی اور بسم اللہ کہہ کے کدال ماری تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں اور چابیاں دے دی گئیں، اور خدا کی قسم شام کے سرخ محلات کو میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ نے دوسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں اور چابیاں مجھے عطا ہو گئیں، اور خدا کی قسم مدائن کے جو سفید محلات ہیں وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ نے ضرب لگائی تو چٹان کا جو بقیہ حصہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں اور چابیاں مجھے عطا ہوئیں، اور خدا کی قسم صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے اس وقت یہاں پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ ہر بحرف پوری ہوئی، اور یہ تینوں کی تینوں جگہیں مسلمانوں کی خلافت میں آئیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئیں۔ اور اس موقع پہ تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک ایسا لشکر جو خود اپنے پوری طرح اپنا دفاع کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، اور جو باہر سے لشکر حملہ آور ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے خندق کھود رہا ہے، اور بھوک کی حالت ہے، سخت سردی میں کپڑے بھی ڈھنگ کے میسر نہیں ہیں۔ ان سب حالات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشن گوئی فرمائی تھی تو حضرات صحابہ کرام کو اسی وقت سے ہی یقین تھا کہ آپ نے جو بات فرما دی ہے وہ تو پوری ہو کے رہنی ہے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تینوں کی تینوں جگہیں فتح ہو کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ خندق کھود لی گئی تو مختلف واقعات پیش آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا اسی غزوے کے دوران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک کی حالت میں ہیں، پیاس کی حالت میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیٹ مبارک کے اوپر پتھر بھی بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی خندق کھودنے میں مصروف ہیں، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ چپکے سے اپنے گھر تشریف لے گئے، اور بکری کا ایک بچہ ان کے یہاں موجود تھا، اس کو انہوں نے ذبح کیا، اور اس سے کچھ تھوڑا بہت جو پکا سکتے تھے وہ پکایا، اور تھوڑی سی اس کے ساتھ کچھ اور بھی بہت تھوڑا سا کچھ کھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے گھر تشریف لے آئیے کھانے کے لیے، اور اپنے ساتھ کچھ چند رفقا کو، مطلب 2 یا 4 لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں، وہ میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بجائے اس کے کہ آپ خود تشریف لے جاتے اور اپنے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے جاتے، آپ نے عمومی اعلان فرما دیا، اور یہ فرما دیا کہ بھئی چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ چنانچہ 1000 کے قریب لشکر اس وقت موجود تھا۔ وہ سارا کا سارا لشکر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ سب کے سب تشریف لے گئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرکار
اس 1000 لشکر کو اسی تھوڑے سے ہی کھانے سے بالکل اچھی طرح ان کا جو ہے وہ جو بھوک تھی وہ ختم فرما دی، اور سب نے بالکل جس طرح سے کھایا جاتا ہے بھوک کی حالت میں ویسے ہی کھایا۔ جب مسلمان اس خندق کی کھودنے سے فارغ ہوئے، کھدائی سے فارغ ہوئے، تو قریش 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کے مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گئے، اور احد کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کرام کے ساتھ ایک صلہ ایک پہاڑ کا نام تھا، وہاں پہ آپ جا کے ٹھہرے، اور یہ جو خندق تھی یہ دونوں جماعتوں کے درمیان میں تھی۔ قریش نے جب آ کے اس خندق کو دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، اور کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی جنگی تکنیک کسی نے استعمال نہیں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ عرب میں اس طرح سے خندق کھود کے اپنے دفاع کی تیاری کی تھی، تو بڑے حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ ہم تو اتنی دور سے ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہاں پہ آ کے ایک عجیب یہ واقعہ پیش آیا۔ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے وہ اس وقت تک قریش کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے اور اپنے معاہدے کے اوپر قائم تھے۔ حیی ابن اخطب جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا، اور جو کہ مکہ جا کے جس نے قریش کو بھی جنگ کے لیے تیار کیا تھا، وہ خود کعب ابن اسد جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا اس کے پاس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ان لوگوں کا معاہدہ ہوا تھا، تو بنو قریظہ کے سردار نے جیسے ہی دیکھا کہ کعب آ رہا ہے تو فوری طور پہ اس نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حیی نے آواز دی کہ دروازہ کھولو، تو کعب نے کہا کہ ویحک یا حیی، کہ اس نے کہا کہ تو بہت ہی منحوس آدمی ہے، اور میں محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا، کیونکہ میں نے محمد سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے کچھ اور نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیی نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے دائمی عزت کا سامان لے کے آیا ہوں، قریش اور غطفان کی فوجوں کو میں یہاں لے کے آیا ہوں، اور میں نے انہیں یہاں اتارا ہے، اور ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کو اچھی طرح ختم نہیں کر دیں گے، نیست و نابود نہیں کر دیں گے، اس وقت تک کچھ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حیی اسی طرح اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو یعنی بنو قریظہ کے سردار کو کعب ابن اسد کو عہد شکنی کے اوپر راضی کر لیا، اور وہ خود بھی مسلمانوں کے خلاف قریش کا ساتھ دینے کے اوپر آمادہ ہو گیا، اور پھر یہی وجہ بنی جو آگے چل کے غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق اور احزاب کے فوراً بعد، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا، اور پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ ابھی ہمارے سبق میں آئے گا، تو یہ اسی وجہ سے پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کو تحقیق کے لیے روانہ فرمایا، اور کہا کہ جا کے ذرا دیکھو بنو قریظہ اپنے معاہدے کے اوپر قائم ہیں یا نہیں ہیں، اگر تو وہ معاہدے کے اوپر قائم ہوئے تو تمہارا اعلان آ کے بتا دینا کہ وہ اپنے معاہدے کے اوپر قائم ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال ہوئی اور وہ عہد شکنی کے اوپر آمادہ ہوئے تو تم آ کے صاف صاف لفظوں میں نہ بتانا، تاکہ جو مسلمان ہیں ان کی ہمت پست نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں جب پہنچے، انہوں نے کعب ابن اسد کو معاہدہ یاد دلایا، تو اس نے کہا کہ کیسا معاہدہ اور کون محمد؟ تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو عہد شکنی کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کی ہدایت کے مطابق صاف لفظوں میں نہیں بتایا، بلکہ آپ سے عرض کیا کہ عزل و قارہ، یعنی جس طرح سے قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ نے اصحاب رجی یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غدر کیا تھا، غداری کی تھی، اسی طرح انہوں نے بھی ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال دیکھ کے اور یہ علم جب آپ کو ہوا تو آپ کو بہت سخت صدمہ ہوا، کیونکہ باہر سے پہلے ہی
وہ دشمن جمع ہو چکے تھے. اب اندر سے بھی اپنے لوگ بھی مطلب جو مدینہ منورہ کی آبادی تھی وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے پھر اپنے جو گھر تھے مسلمانوں کے وہ خطرے میں آ گئے تھے, اور جو ان کی خواتین تھیں, عورتیں تھیں, وہ خطرے میں آ گئی تھیں. اس وجہ سے آپ کو بہت سخت صدمہ ہوا. اور اس کے بعد ایک قلعے میں مسلمانوں کی عورتوں کو اور بچوں کو بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حفاظت سے وہاں پہ رہیں, اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک یہودی ہمارے قلعے کے آس پاس چکر لگا رہے. میں نے حضرت حسان سے کہا کہ دیکھو یہ شاید یہ اندازہ لگانے آیا ہے کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے مرد یا نہیں ہے, کوئی لشکر حفاظت کے لیے ہے کہ نہیں, تو تم جاؤ اور اس کو قتل کر دو. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کام کا ہوں ہی نہیں. ظاہر ہے کہ جنگ کرنا یا کسی کو قتل کرنا یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا کام تھا شعر و شاعری کا, اس کے ذریعے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی اور بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیا. لیکن وہ اس یہودی کو قتل کرنے کے اوپر تیار نہ ہوئے کیونکہ ان کا کام نہیں تھا یہ. چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خود اٹھی اور اٹھ کے میں نے ایک لکڑی لی اور جا کے اس کے سر پہ اس قدر زور سے وار کیا کہ وہ وہیں مر گیا. اور اس کے بعد جو دیگر یہودی تھے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اس قلعے میں کوئی لشکر بھی مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی موجود ہے جو ان خواتین اور بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. اس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑا, اور اس کے بعد یہودیوں کو وہاں پہ آنے کی اور مسلمان خواتین سے اور بچوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہ ہوئی. اسی اثنا میں جب کہ یہ محاصرہ ہوا تھا اور بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر دی تھی, نعیم ابن مسعود جو کہ قبیلہ غطفان کے ایک صاحب تھے وہ مسلمان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی آپس میں جو اتحاد ہے اس میں ضرب لگاؤں اور اس کو میں ختم کروا سکوں. آپ نے اس کی اجازت دے دی. تو چنانچہ وہ سب سے پہلے بنو قریظہ گئے اور ان کے پاس جا کے ان سے کہا کہ میں تمہارا جتنا خیر خواہ ہوں وہ تمہیں معلوم ہی ہے. سب نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو باہر لشکر موجود ہے یہ تو مکہ سے آیا ہے اور مدینہ منورہ سے باہر دور دراز کے علاقوں سے آیا ہے. اگر یہ شکست کھا گیا تو یہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کے یہاں سے بھاگ جائیں گے اور مدینہ منورہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے, اور پھر تم ہوگے اور محمد ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ کی بات تو بالکل درست ہے, لیکن ہم یہ اب کام کر چکے ہیں, عہد شکنی کر چکے ہیں, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس وقت تک اس جنگ میں شامل نہ ہو جب تک کہ قریش اپنے کچھ افراد, کچھ آدمی, کچھ سردار تمہارے پاس یرغمالی کے طور پہ, اور تمہارے پاس ایک طرح کے یہ جو معاہدہ ہوا ہے تمہارا قریش سے ان کے ساتھ جنگ میں ساتھ دینے کا, اس کے لیے جب تک کوئی افراد تمہارے پاس نہ رکھوائیں اس وقت تک تم اس جنگ میں شامل نہ ہو. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ نعیم یہاں سے نکلے, قریش کے لشکر میں پہنچے اور وہاں جا کے ان سے کہا کہ میں جو تمہاری خیر خواہی میں کتنا زیادہ آگے ہوں تمہیں معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ ہمارے خیر خواہ ہیں اور دوست ہیں. ان کو بھی ان کے اسلام لانے کی خبر نہیں پہنچی تھی. ان سے نعیم نے کہا کہ یہ جو بنو قریظہ ہیں ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ یہ اپنی عہد شکنی کے اوپر نادم ہیں, شرمندہ ہیں, اور محمد سے دوبارہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کام کے لیے وہ یہ بات ان کی یہ ہوئی ہے کہ وہ تم سے کچھ سردار مانگیں گے اور ان کو پھر محمد کے حوالے کر کے اپنا جو عہد ہے اس کو دوبارہ سے برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. تو تم ذرا خبردار رہنا اور ان کے اوپر اعتماد نہ کرنا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بالکل آپ نے درست کہا, ہم بالکل ایسے ہی کریں گے اور جو بھی کوئی بات ہوگی اس میں ہم بہت زیادہ احتیاط سے چلیں گے. بنو قریظہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب تم محمد کے اور ان کے ساتھیوں کے اوپر پشت سے حملہ آور ہو
اور ہم یہاں سے حملہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو ختم کر دیں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو اس وقت تک تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں دیں گے جب تک کہ کچھ سردار اپنے ہمارے پاس بھیج نہ دو تم، اور انہیں ہم اپنے پاس رکھیں گے جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو جائے۔ تو جیسے ہی قریش نے یہ بات سنی تو ان کو نعیم کی بات یاد آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ پہلے بغیر کسی شرط کے آ جاؤ یہاں پہ اور محمد اور ان کے اصحاب کے اوپر حملہ کرو، اور ہم یہاں سے حملہ کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی اپنا کوئی سردار تمہیں حوالے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس طرح سے دونوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہو گئیں، اور وہ جو مسلمانوں کے خلاف اتحاد کرنے چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اتحاد کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم فرما دیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد جو خندق تھی وہ ایک جگہ سے کچھ تھوڑی سی چوڑائی اس کی کم تھی، تو وہاں سے قریش کے کچھ سرداروں نے اور کچھ شہ سواروں نے، گھڑ سواروں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے عبور کر بھی لی اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اسی میں سے ایک سردار عمر ابن عبد، جو کہ جنگ بدر میں زخم کھا کے گر گیا تھا اور سر سے پاؤں تک اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور لوہے میں غرق تھا، وہ بھی اس میں موجود تھا۔ وہ مقابلے کے لیے آگے آیا، خندق عبور کی، اور حل میں مبارز کا نعرہ لگایا کہ کوئی مقابلے کے لیے اگر آنے والا ہے تو میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے اور اس کو پہلے تو اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کرتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہیں لڑائی کی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا کہ تم تو ابھی کم سن ہو، تمہاری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اپنے سے بڑے کو مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات سن کے اس کو بہت سخت غصہ آ گیا کہ یہ ایک بچہ ہے اور یہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ ایک بہت زیادہ سخت اور زوردار وار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ڈھال سے وہ وار روکا، لیکن پھر بھی وہ اتنا سخت اور زوردار تھا کہ روکتے روکتے بھی ان کی پیشانی مبارک کے اوپر زخم آیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے جوابی وار کیا تو اس کا بالکل ہی کام تمام کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس موقع پہ نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ نوفل ابن عبداللہ، جو کہ ایک بڑا کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے اور ارادے سے آگے بڑھا، اور خندق اس نے عبور کرنی چاہی، لیکن جس گھوڑے پہ وہ سوار تھا وہ گھوڑا بجائے خندق عبور کرنے کے خندق کے اندر ہی گر گیا، اور گرنے کے ساتھ ہی اس کی گردن کی جو ہڈی تھی وہ ٹوٹ گئی اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ اور اس کے بعد مشرکین نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش اٹھانے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی خبیث اور ناپاک تھا، اور اس کی جو دیت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو یہ بھی خبیث اور ناپاک ہے۔ چنانچہ بغیر پیسے لیے آپ نے مشرکین کو اس لاش کے اٹھانے کی اجازت دے دی۔ حملے کا جو یہ دن تھا یہ بہت ہی زیادہ سخت تھا، اور اس میں مستقل تیر اندازی دونوں طرف سے ہوتی رہی، اور اسی طرح پتھر بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر برساتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں بھی اس میں قضا ہوئیں، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بددعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جس طرح انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروائیں۔ اس کے بعد آخر کار جب محاصرے کو بہت عرصہ ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار کے لشکر کے اوپر ایک بہت ہی زیادہ تیز آندھی بھیج دی، اور اس آندھی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی تھی کہ جو بنو قریظہ تھے جو مدینہ کے اندر موجود تھے وہ بھی باہر کے لشکر کا ساتھ دینے کے اوپر پہلے تو تیار ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد میں پیچھے ہٹ گئے تھے، اور ساتھ ساتھ
یہ جو باہر لشکر پڑا ہوا تھا تقریباً 1 مہینے سے، وہ بھی مدینہ منورہ کے اوپر اس خندق کی وجہ سے حملہ آور نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ آندھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، جس نے اتنی سخت آندھی تھی کہ ان کے جو خیمے تھے لشکر کے وہ اکھڑ گئے، اور ہانڈیاں جو کھانے کی رکھی ہوئی تھیں وہ الٹ گئیں، اور ان کا سارا ساز و سامان تتر بتر ہو گیا۔ چنانچہ اس وجہ سے ابو سفیان جو کہ اس لشکر کا سردار تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کفار کے لشکر میں وہ دم خم اور طاقت باقی نہیں رہی جس کے ساتھ یہ لوگ پہلے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، گرفتار نہ کر لیں وہ مجھے۔ آپ نے فرمایا کہ انک لن توسر، کہ تمہیں ہرگز گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ یہ بڑی مبارک دعا تھی کہ اے اللہ اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرمائیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دعا کی برکت سے میرا جو خوف تھا وہ دور ہو گیا، اور میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب میں جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ، کوئی نئی بات نہ کرنا، یعنی جس کام کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، جو اس کی جاسوسی کرنے کا کفار کے لشکر کی، بس وہی کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور نہ کرنا۔ یہ جب وہاں پہنچے تو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو واپسی کا حکم دے رہا تھا، لیکن اس حکم دینے سے پہلے اس بات کا اطمینان چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی اس لشکر میں موجود نہ ہو، کوئی جاسوس موجود نہ ہو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے برابر والے سے ذرا پوچھیں کہ وہ کون ہے، کس قبیلے سے ہے، تاکہ اگر کوئی جاسوس موجود ہو تو وہ پکڑا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہ عقل مندی کی کہ بجائے اس کے کہ ان کے برابر والا ان سے پوچھتا، اس سے پہلے ہی انہوں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی تم کون ہو، ذرا اپنا تعارف کراؤ، باہر سے تو نہیں آئے ہوئے کہیں۔ اس طرح سے پوچھا تو اس نے اپنا نام اور قبیلے کا نام وغیرہ بتا دیا، اور خود اس کو بھی پھر یہ اطمینان ہو گیا کہ بھائی یہ تو خود ہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارے لشکر کے ہی کوئی صاحب ہوں گے۔ چنانچہ اس طرح سے وہ بچ گئے، اور پھر ابو سفیان نے اپنے لشکر کو خطاب کیا اور کہا کہ اس آندھی کی وجہ سے ہمارے خیمے اکھڑ گئے ہیں، اور ہماری ہانڈیاں تھیں وہ الٹ گئی ہیں، ہماری بڑی بری حالت ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ اب یہاں پہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اور یہ ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارے جانور بھی ہلاک ہو چکے ہیں، بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اس آندھی نے بھی ہمیں پریشان کر دیا ہے، چلنا پھرنا اور بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً یہاں سے ہم لوٹ چلیں اور اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ یہ کہہ کے ابو سفیان اونٹ کے اوپر سوار ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تو آیا کہ ایک تیر نکالوں اور اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی نئی بات نہ کرنا، اس وجہ سے میں اس ارادے سے باز رہا، اور اس کے بعد وہ واپس تشریف لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس تمام واقعے کی اطلاع دی۔ آپ جب قریش واپس ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، کہ اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر پائیں گے، اور اب ہم چل کے ان کے پاس جائیں گے۔ کفر اب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹے، اور زبان مبارک پہ آپ کے یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کلمات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک پہ تھے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ محاصرہ تقریباً 15 دن جاری رہا، اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً
24 دن جاری رہا۔ کفار کے 3 لوگ اس میں ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کی جماعت میں سے تقریباً 6 صحابہ کرام اس غزوے میں اور اس مارکے میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد بنو قریظہ کا بڑا مشہور غزوہ پیش آیا، واقعہ پیش آیا، جو کہ اسی غزوے سے ہی متعلق ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔